جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ ارے بھائی جان ایک منٹ ٹھہر جائیں. اس سے پہلے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مچل رہے ہیں جی سیاسی موضوعات ڈسکس کرنے. آج یار میں ایسے یعنی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا سر، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہیں نا بڑے حسرت اور افسوس سے ایک بچی کو یاد کر رہے تھے، فاطمہ علی. یہ یعنی فاتی شیف فاتی کا نام سے یہ بھی کوکنگ شو کرتی تھیں اور ان بیچاری کو نا پھر یہ نہیں کہ آج سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا بون کینسر سے. سو یو نو شی فاٹ اٹ. اور یہ وہ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ ہمارے بچے اور بچیوں کے جو رول ماڈلز ہیں اور ان کا جب اس طرح کا ذکر ہوا کرے تو ہمیں ان کا ضرور اپنے کسی نہ کسی پروگرام میں نا تذکرہ کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے پازیٹیو امیج ہے ہماری سوسائٹی کا، کیسے بچے نہیں کہ ان بچوں کے کنٹریبیوشن کو 5 سال ان کی ڈیتھ کے بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے. فاؤنڈر ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے. اٹس اے گریٹ تھنگ. آئی تھنک یہ ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کبھی خبر نشر اور ہم آج کل انتخابی مہم میں ڈسکس کریں، لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے لیے اصولی طور پر ہمیں ایک فل فلیجڈ سیگمنٹ درکار تھا. یہ جو آج فارن سیکرٹری صاحب نے جو پریس بریف کیا، ٹھیک ہے، ان یوزول واقعہ ہے کہ فارن سیکرٹری کے لیول کا آدمی جو ہے وہ خود پریس کانفرنس کرے اور وہ ذکر کرے کہ کیسے 2 یہاں پہ قتل ہوئے ہیں جن کے بارے میں تمام شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں کہ یہ بھارت نے کروائے تھے اجرتی قاتلوں کی مدد. جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے، ٹارگٹ کلرز. ٹھیک ہے صاحب. اب فرض کرو میں یہ پاکستانی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخدا بالکل ایک غیر جانبدار جتنا بھی آپ ہو سکتے ہیں ایک صحافی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر نوعیت کے دن ہوتے تو میں یہ سمجھتا کہ یار ٹھیک ہے بھارت اور پاکستان اصلی دشمن ہے ایک دوسرے کے اور باہمی الزام تراشیوں کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے، جو کہ لیکن شروع ہوتا ہے. آج کی پریس کانفرنس کو ہم بہت سنجیدگی سے اگر آپ پاکستانی نہ بھی ہوں تو لینے کو مجبور ہیں، کیونکہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کنٹینیویشن ایک ایسے پیٹرن کی جس کے سب سے پہلے کھل کے نشاندہی کی کینیڈا نے کہ وہاں پہ جو قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر امریکہ نے کی جو ناکام ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ ابھی جو 2 واقعات اسی بتائے پیٹرن گئے پہ نہیں یار بالکل فوٹو کاپی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ یار انڈیا کیا واقعی اپنے آپ کو اسرائیل یا امریکہ کی طرح ایسی سپر پاور سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جاؤ اور جا کے اور وہاں پہ باقاعدہ ہر چیز کو تو ہمارے اس وقت انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹیکنیکلی ڈپلومیٹک زبان میں نو وار نو پیس ہے. اس سب کے باوجود ہماری سیز فائر از سسٹیننگ. اب جانبدارانہ سوال ہے کیا آگے اب اس سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ اس طرح نو وار نو پیس والا سسپینس تو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ میرا تو اپنا خیال ہے کہ فی الحال ایک تو سب سے پہلے ہمارے درمیان بیک ڈور روابط ہیں. میرا خیال ہے انہیں ٹریک 2 کو ایکٹیویٹ رکھنا چاہیے اور میرے خیال میں ہے بھی سر، اور یہ کنوے کیا جائے کہ یار بات سنو اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پاکستان کینیڈا نہیں ہے، پاکستان امریکہ نہیں ہے. یہاں پہ ود ان پاکستان ہماری سرکار کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں جو وہاں نہیں بڑھا. بھائی ادھر تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے جی ایک 6 تھا جی صورتحال کریں. ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. ہمارے تو وہ لوگ کہیں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں جی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بندے آ کے وہ یعنی کہ مار کے چلے جاتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں جی. یاد ہے کتنی ہاہاکار مچی تھی حتیٰ کہ جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تھا، بہت پریشر بلٹ ہوا تھا. یہاں پہ تو بالکل ہی نہیں. وہ کہیں گے جی کہ انڈیا کا بھی اب یہ ہوگا وہ اس طرح. پبلک ریئیکشن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھی کوئی نہ کوئی آپ انڈیا رسپونڈ آج کی جو پریس کانفرنس ایٹ دس پوائنٹ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے جی غلط الزام ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یا وہ اپنے یہاں کا کوئی واقعہ نکال دیں گے اس طرح کی کہانی، اس طرح کی. لیکن یہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ بھی انتخاب ہونے ہیں، وہاں بھی ہونے. کیوں آپ ابھی تک جتنی انتخابی مہم چل رہی ہے اس میں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل انتخابی مہم میں نہیں آ رہے. ہوپ فلی انڈیا میں بھی جو الیکشن ابھی ہونا ہے
وہاں پہ نہیں آئے. بھائی رام مندر بنا لیا انہوں نے, ہاں. مودی صاحب نے, اس کی بیس پہ جائیے الیکشن جیتیے, ہاں ہاں, اور آگے بڑھے. اس کی بنیاد پہ جیت بھی جائیں گے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے, لیکن ہمیں انٹرنیشنلی اپنی بات کو مزید مؤثر بنانے کی بہت تو ضروری یہ ہے. آج کی پریس کانفرنس صرف آج کی نہیں رہے گی, آپ کہیں کہ اس کو ٹیک اپ کرے گا پاکستان. سر اس کو آپ اس طرح کریں کہ جو بندے گرفتار ہوئے ہیں, ہاں, آپ باقاعدہ یہاں مقیم ڈپلومیٹس کو, فورن جرنلسٹ کو, انہیں کھلی دعوت دیں کہ ہم جب ان پہ مقدمہ چلا رہے ہوں گے تو پلیز کم ایز وٹنس. آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, آپ جب انہیں پروسیکیوٹ تاکہ اس کو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تاکہ ایک ہمارا پیغام سر، پہنچے. اب یہ کہ تم ہوں کر رہے ہو تو کہ تمہارے اندر تو ایک پتہ نہیں سیاست سے آج محبت میں نے- اتنی آ گئی ہے. جی فرمائیے, جی میں فرمائیے, ایک فرمائیے, جمہوری فرمائیے. انسان ہوں اور جمہوری میں غیر جمہوری ابھی تک بات کر رہا تھا جی. جیلیں آئیے, جمہوریت کھیلتے ہیں. جی جناب, جمہوریت یا سیاست. آئیے جمہوریت کھیلیں. ہاں اچھا, آج میں نے انٹرو نہیں دینا تھا شو کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آتے ہی آج پڑھا تھا جب بلاول صاحب کا بیان ایک جو گجرات میں انہوں نے, وہ بڑے ویسے متحرک ہیں, 40 سے زائد انتخابی جلسے کر چکے ہیں. بلاول صاحب نے کل تمہارا جو تھا نا نوشہر و فیروز پہ جو آپ نے خطاب لگایا ہوا تھا, جو کیا, وہ ان کی نگاہ سے گزرا ہے. اچھا, اور انہوں نے براہ راست تو نہیں بات کی, لیکن انہوں نے ہمارے کسی قریب ترین صاحب کو بتایا ہے کہ انہیں ذرا بتائیے کہ وہاں میں نے 90,000 مکانات بھی بنوائے ہیں, کاش کے دیکھ پاتے ارمان حیدر صاحب. ہمیں دکھا دیں, ہم چلے جائیں گے اس میں کیا. یعنی آپ ان سے جی بلاول صاحب, میری آپ سے درخواست ہے ارمان حیدر صاحب کو, آپ جب دوبارہ آپ کی سندھ میں حکومت بن جائے تو انہیں نوشہر و فیروز بلوا لیجیے گا. ٹھیک ہے سر, ہم تو آپ تو کھل کھلا کے, یعنی ہم یار آؤ کرپشن کریں گے. اچھا ہاں فرمائیں جی بلاول. میں سمجھ نہیں پایا, میں آج آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان میں میری دانست میں یہ اکلوتی لیڈرشپ ہے جو میں جن کو دیکھتا ہوں, جس کو آپ سیکنڈ لیڈرشپ کہہ لیں, نیشنل لیول, سیکنڈ ٹیئر کہہ لیں. اور نہیں, یا الٹرنیٹیو نہیں, تمہارا خیال ہے متبادل قیادت. متبادل قیادت کہ اگر بزرگان جو تو ان سے میں بطور مطلب ایک پاکستانی میری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین رہا ہے اور وزیر خارجہ رہا ہو ایک ملک کا, ان کا بیان سنیے. وہ کہتے ہیں شیر کہتا ہے کوئی اور اس کے لیے شکار کرے. مطلب میرے محبوب آپ کہہ دیں گے نواز شریف کے لیے یہ جملہ وہ بولا جا رہا ہے. اور ایسے گفتگو ہوتی ہے جو ان کے نانا کا نام پتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو. اچھا, وہ وزیر خارجہ تھے. ہاں, کیا وہ پالیٹکس پہ آئے ہیں؟ ہاں, تو خان عبد القیوم خان کو کیا پکارتے تھے؟ آگے خان پیچھے خان, یہ کیا خان, یہ کہتے تھے یا نہیں؟ ٹھیک. اچھا, اصغر خان کو آلو خان کس نے کہا تھا؟ بھٹو صاحب نے کہا تھا. جی جی, نہیں وہ تو دہراتے تھے جملہ, سر یہ نہ کرے نا, خطاب یہ بھٹو صاحب نے دیا تھا. بھٹو صاحب نے دیا تھا. اور آپ کو 1970 میں پیپلز پارٹی کا نعرہ پتا ہے؟ جگت فقط دمٹینگ ڈبکتے ٹھا, 100 یہودی اور پھر ایک اور نام شخصیت کا نیا جاتا تھا جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا, ٹھا. اور اس پہ فلم بھی بنی تھی ٹھا, اس میں گانا بھی تھا آسین لگ جا ٹھا کر کے. وہ اس پہ اس نعرے اور پہ جی, اچھا, چگت بگت لمٹنگ ٹبکتے ٹھا. بڑا یاد رکھا آپ نے. تو گلی محلے کی زبان جو ہے, بلاول صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیب نہیں دیتی ایسی گفتگو. مطلب میری اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ایچسن کالج جاتے تو پھر زیب دیتی, ایس بی میں جوڑوں گا نہیں تو. اس میں اور ان میں فرق نہیں رہا نا پھر. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ایچسن کالج نہیں گئے یار. یہ انتہا بڑا پن ہے نواز شریف کا کہ وہ اس پہ جواب ہی نہیں دے رہے. جی صدقے جاؤں. اچھا, لیکن انہوں نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا. یہ تو میں نکال لایا, میں نے کہا چلو نصرت صاحب سے. ہاں, وہ اصل میں وہ نواز شریف صاحب وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ بڑا پن یا چھوٹے پن کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یار میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں, 4تھی بار کی تیاری ہے, تو تم میرے ویٹ کے پلیئر نہیں ہو, تم ہیوی ویٹ نہیں ہو. تو احسن اقبال صاحب بولتے ہیں, آج مریم بی بی نے کہا وہ ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کل کہ جی منشور نہیں آیا, تو وہ جا رہی تھی ٹرین, وہ کیا میں کہا یہ ہے ہمارا منشور. تو مسلم لیگ اس میں بہت سیانی پن سے کام لے رہی ہے. Why بلاول صاحب doing this, sir? بلاول بھٹو زرداری کو یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب پنجاب میں جو بیسک پولرائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرو نواز شریف ووٹ بینک ہے اور ایک اینٹی نواز شریف ووٹ بینک ہے.
ہم لوگوں سے 2018 ہی نہیں بلکہ 2011 آن ورڈ جو اینٹی نواز شریف ووٹ بینک تھا وہ تحریک انصاف چھیننا شروع ہو گئی. اور یہ تھیوری بتائی گئی ہے، ٹھیک بتائی گئی آپ کے خیال میں؟ یہ جو تھیوری ہے 2011 میں چلی تھی اور 2013 میں اس کا انہیں نقصان ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ تصور کیا کہ ہمارا ووٹر تو جی نظریاتی ہے، وہ یعنی لیفٹ لبرل پروگریسو ہوتا ہے، تو اگر یہ لڑائی ہوگی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں تو رائٹ کا ووٹ ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس سے ہوا یہ کہ ان کی جو تھرڈ جنریشن تھی، یعنی اگر کسی کا باپ یا دادا پیپلز پارٹی کے ووٹر رہے تھے تو بیٹا جو ہے وہ آتے ہی وہ پھر یعنی پوتا پوتے نواسیاں نواسے ان لوگوں کو اینٹی نواز شریف جو آئیکن ملا وہ بانی تحریک انصاف تھے، اور ان کا وہی لب و لہجہ اور یہ تھا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری میرا خیال ہے انسٹنکٹیولی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہونے ہیں اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اچھا، اور یہ واحد وہی نہیں کہہ رہے، مثال کے طور پر شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو مسلم لیگ نون سے گئے ہیں نا، اور مختلف اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. اچھا ویسے آپ بھی جس انہماک سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی دلی طور پہ مانتے ہیں کہ نہیں چلے گی حکومت. یار میں کر رہا ہوں جی تجزیہ، وہ تھوڑا تجزیہ آپ دیتے ہوئے بڑے روشن آپ کی آنکھیں ہو گئی نا، تو اس کا مطلب آپ بھی کہیں سوچتے ہیں کہ بلاول صاحب کی انسٹنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں اگر اس وقت اپنا سٹانس رکھوں اور یہ جو حکومت جب نواز شریف صاحب کی اچھا بھائی یہ بتا دیں وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں بلاول صاحب، جشاد خاقان عباسی صاحب؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. ہاں، کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا نا کہ میں یو ٹرن نہیں لیتا اقتدار میں رہنے کے لیے، تو کیا وہ پوچھنے جایا کریں گے کہ جی ایتھے جاواں یا نہ جاواں؟ ہیلو نہیں، اچھا ایتھے جاواں نہ جاواں، کاکڑ صاحب میں اور ان میں کچھ فرق ہوگا؟ وہ تو بہت بڑا فرق ہوگا نا، یہ تو نہ کریں نا آپ. اچھا، جب ان کے ادھر وہ کبوتر بیٹھا تھا تو انہوں نے خالی انٹرنل پی سی کی بات نہیں کی تھی، خطے میں امن کی بات بھی کی تھی، یا نہیں کی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو وہ خود مختار وزیر اعظم. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک چیز کو کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. ہاتھ بننے ہوئے مجھے اتنی بات کرنے وہ جنہیں کو تھیسس میں کر لیں انی گل تے مینوں سمجھ آندی ہے جڑا مفروضہ تسی بنایا ہے اس مفروضے وچ آپ اور بلاول صاحب نے یہ فرض کر لیا ہے. میں نے نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی چلنی نہیں، ایک کمپنی نہیں چلنی، بٹ بلاول صاحب بھی اگر محسوس کر رہے ہیں، اور آپ نے تو فرض کرنے کے لیے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا نا کہ وہ یو ٹرننگ لیں گے تبھی 2 سال حکومت نہیں چلے گی، تو آپ کا پھر مفروضہ غلط ہے یا آپ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے بلاول صاحب کی بات کو؟ نہیں، میں جہاں تک تو یہ لب و لہجہ ہے یہ کوئی حیران کن نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ساؤتھ ایشین کلچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. یہ جو ہے نا ارے صاحب یہ تو کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا، یہ مشاعرہ نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی یعنی کہ کورٹ روم میں وکالت بھی نہیں ہو رہی. عوامی جذبات، عوام کی ترجمانی، ویسے دیکھو سوشل میڈیا پہ جو خرافات ہوتی ہیں ساری اس کے مقابلے میں، اور جو ہماری اصل سوسائٹی میں دیکھو کسی کو بات کرنے مثلا تم دیتے ہو، سچی بات ہے، بیٹھے ہوتے ہو کمرے میں اکیلے بول رہے ہو تو یہاں تو بڑی مشکل سے میں کس خوبصورتی سے آپ نے بات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں یادداشت کا بڑا سیانہ ہوں، سوال میرا وہی کھڑا ہے آپ سے بھائی، جب تک میں اس بات کو مجھے نہیں آپ سمجھا سکیں گے کہ یہ 2 سال کی جو آپ نے بات کیوں سوچ رہے ہیں. میں جب سے ایک طویل وقفے کے بعد ٹیلی ویژن پہ لوٹا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھو آج میں نے مفلر بھی پہنا ہے، لونڈوں کھونڈوں کی طرح. صاحب اس سوال کا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لاجواب کر دیا. نہیں، آپ نے مجھے لاجواب نہیں کیا، میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ بلاول صاحب اپنی سخت زبان سے، تلخ لہجے سے انویسٹ کر رہے ہیں، فیوچر میں تیاری کر رہے ہیں کہ بہتر ہو کہ انہیں کولیشن نہ بنانی پڑے نواز شریف کے ساتھ. بلاول صاحب اگر نہ بنانی پڑے لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ ان سندھ، وائی ناٹ؟
کیا از اٹ بیڈ آپشن؟ بیڈ آپشن نہیں آپ کہہ رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن یار نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو چھوٹی گال ہے، کیا ہو گیا؟ وہ راجہ ریاض بھی تھے. چلو تو پھر اس طرح تو پھر کہہ تو ایک مجلس شورا بھی ہوتی تھی، پھر کہا تو جی پرائم منسٹر ایک انمار کاکڑ بھی تھے. اتنا کرو نا ایسے ایک الیکٹڈ نیشنل کیسا محسوس ہوگا کہ نواز اسمبلی شریف وزیر اعظم ہو چوتھی بار خبر نشر ہو جائے گا کہ ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف بلاول بھٹو. جی ہاں، اور آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا بلاول کہ جی میں ینگ ہوں اور یہ بڈھا ہے، اور ٹھیک ہے آئی ایم ہیپی بائی بینگ کالڈ اے بڈھا بھائیو. میرا اپنا خیال ہے کہ ہی از انویسٹنگ ان فیوچر. ینگ ہیں، ریلنٹسلی ڈیلی کہیں نہ کہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں موصوف، تو ہی از انویسٹنگ ان فیوچر. اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اچھا دوسری ایک بات دیکھو، ایک تحریک انصاف کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے، وہ ابھی ایک مشکل مرحلے میں ہے نا. ان کو ایسا لیڈر نہیں نصیب ہو پایا ہے، کیسے کیسے وکیل آئے ہیں، لیکن کیا وکیلوں نے کوئی اس طرح کا بندوبست کیا کہ جو ان کے کارکن مشکلات میں ہیں. کبھی تم نے کوئی میراتھن ہوتی دیکھی کہ یار یہ لوگ غریب گھرانوں کے جیل میں ہیں؟ اچھا نہیں دیکھیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے ان کے بارے میں کوئی لفظ بھی کہنا نہیں. بابو ایک آپ کو چھتری بھی چاہیے. سنبھالا تو تھا ہی نا کہیں. کس کو سنبھالا ہوا ہے؟ میں ان وکلا کی بات نہیں کر رہا جو کیسز والوں میں، تو مجھے وہی جو کہ تو اعتراض. کس کو سنبھالا ہوا ہے؟ پارٹی کو تو سنبھالا نا پولیٹیکل لیول. کوئی ایسے کارکنوں کے تحریک انصاف کے آپ نام لے سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو کہ جن پہ برا وقت آیا، ریاستی جبر میں گئے، ان سے لوگ جا کے ملے، ان سے ملاقات کی، انہیں کہا کہ جی فکر نہ کریں، اگر وہ بچہ آپ کا کماتا تھا ابھی جیل میں ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کرتا. پیپلز پارٹی میں وقت آیا تھا کیا پیپلز پارٹی جا کے پوچھتی تھی کہ آپ پہ وقت پڑا، آپ کو وہ کیا نام ہے قلعے میں فلاں بندہ. سر آپ دیکھیے ابھی تو جو بھی آپ بات کہہ لیں، اعتزاز احسن نے ریکارڈ نمبر آف کیسز کیے ہیں، ریکارڈ نمبر. آپ اگر یاد کریں تھرو آؤٹ جنرل ٹائم ریکارڈ نمبر سر. مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ریکارڈ نمبر. اور پھر وہ بڑے احتیاط سے بڑے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یار یہ جو بچہ بیچارہ شاہی قلعے میں اتنا عرصہ بند رہا ہے، اس کے گھر والوں کے حالات کیسے ہیں، اور کوئی نہ کوئی یہی کرتے رہے. میں تو تمہیں فوراً 2 نام لے دیے اور میں اس طرح کئی تمہیں گنوا سکتا ہوں. صحیح بات ہے. ابھی تو خیر آن گوئنگ پروسیس ہے، ہو سکتا ہے اس کے اب بعد وہ اس طرح کی بات جو ہے نا، انفارچونیٹلی ہر بندہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ بات کر لی، میں نے فرض ادا کر دیا. بھائی جن لوگوں کو اب آج تم یہ دیکھو نا، مثال کے طور پر اب یہ جاوید ہاشمی صاحب کا بالکل مرید نیازی والا عالم ہے، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ میرا بھائی وہ باغی نا، میں ظاہر ہم کتاب پڑھی ہوگی آپ نے، میں باغی ہوں. وہ یار زمانہ طالب علمی سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگرچہ ہم مخالف کیمپ میں تھے. اچھا وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا بھی کوئی دشمن ہوئے. اب آج انہوں نے دیکھا کہ ملتان اتنی بڑی گدی مخدوم ہے، انہوں نے کہا میرے گھر کنونشن ہوگا جی. جی یار پولیس بھی کمال ہے یار، کرنے دیتے. بڑے آدمی بن رہے ہیں نا سر. جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا بقول آپ کے، ٹھیک ہے نا، وہ کھڑے ہو گئے نا، وہ کھڑے ہو گئے موصوف. ہاں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایڈونچرزم ہے. اس وقت اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہو دل سے، آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور انتظار کرو خاموشی سے 8 فروری کا، تاکہ 8 فروری کی صبح تم نکلو. آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا دن اگر بہتر استعمال کر لے پی ٹی آئی، ہاں تو دے کین کم بیک ان گیم ود اے بین. ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں. ابھی تک نظر نہیں آ رہا، ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے. اوپر سے ان کے قائد بھی آج بھی انہوں نے بڑی سخت گفتگو کر رہی تھی، اور اب کیا عالم ہوا. دوسری طرف سے ریاست کیا کر رہی ہے آج، مثال کے طور پر ان کی جو پیشی ہو رہی تھی تو صحافی جو ہیں وہاں پر یعنی فرنٹ رو پہ نہیں بیٹھے تھے، فرنٹ رو پہ نام نہاد پبلک تھی. سب سے آخری انہوں نے پھر بانی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں آواز جا بھی رہی ہے یا نہیں، وہ پہنچانا چاہتے تھے آواز. ٹھیک ہے سمجھ گیا نا بات. اور جیسے جیسے وہ صحافی دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی ہے اور لہجہ بھی تلخ ہوتا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس اتوار کو، کیونکہ ایک دن کی آپ ڈیڈ لائن نہیں دیتے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، آپ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا
लोगों में इतनी दिलशिकनी इससे फैलती 9 है। मई के बाद वो क्या इस पोजीशन में हैं कि वो तसादुम की जानिब जाएं, वो किसी भी किस्म का हो? यार तसादुम आप फिर नहीं समझ रहे हो। एक तसादुम जो 9 मई को हुआ था उसका टारगेट तो इंटायरली डिफरेंट हो गया था, फिर भी चाहते या ना चाहते हुए, सर बाय डिजाइन और बाय सर्कमस्टेंसेस। लेट्स गिव देम दिस लीव। लेट्स सी के पार्ट फॉर लेकिन अब जो है वो ललकारना तो अभी यानी कि, और वो हुआ मुल्तान में कन्वेंशन उस तरह का नहीं हो पाया ना। लेकिन- जावेद हाशमी जैसा अजली जमांदरू बागी भी रौनक नहीं लगा नहीं पाया। लगा सका। लेट्स सी। लेकिन अब कमाए को दे 8 फरवरी की आपने बात की है ना, हम जरा ब्रेक के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन पे बात करते हैं कि पीटीआई को इसके अलावा भी कई मसाइल मैंने सुना है कि दरपेश हैं। इसके अलावा ब्रेक के बाद सर साहब 8 फरवरी बड़ा अहम दिन है, लेकिन मुश्किलात बढ़ती जा रही है पीटीआई के लोगों का मानना यह है कि जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके जो वोटर्स का निकलना है उसको भी शायद कहीं मुश्किलात हो सकती है। ओ भैया वो तो एक सेकंड मरहला है। 8 फरवरी मेरा जो आपके साथ बहुत बड़ा गिला है, आपने पूरा वीकेंड जो गुजरा था लास्ट टाइम का आपने पेशावर और मर्दान में गुजारा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है साहब। मैं अभी जब आखिरी हिस्से में जब हम सेगमेंट चलाएंगे जो आपने पेशावर के बारे में किया है, मुझे हसरत ही रही। आपको आपके रिपोर्टर ने एक इशारा किया, उसने कहा जी यहाँ पे एक मसला हो रहा है वो तो चलना कि है लोगों आज को हम- समझ नहीं रहा। सुने तो सही ना यार, एक थोड़ा सा यानी रिपोर्टिंग अगर सीख लो ना फॉर अ चेंज, 6 एमफिल कर देते ये रिपोर्टिंग भी सीख लो। 5 से 6 में कर रहे हैं अच्छा ये छठा कर रहे हो तो थोड़ी तवज्जो रिपोर्टिंग में भी दे। सर। आपको वहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक के बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो दिल से हामी शख्स है और जो वोट भी देना चाहता है वो कंफ्यूज है कि मेरे हलके में अदनान हैदर है रियल उम्मीदवार कायद की पसंद का या नुसरत जावेद। मैंने ये गौर और फिक्र से सुना है। आप अपने सर, मतलब की आपने बात नहीं, पकड़ लेते हैं। आपने उसको कोई follow जरूरी नहीं नहीं किया। कि हल्का है ना, एक केपी के एक है, एक केपी के एक हल्का है सर, आपने पूरा उसको follow सूबा नहीं किया। अच्छा मैं जब देख रहा था एडिटिंग, तुम यकीन मानो तुम बहुत खुश नसीब थे, तुम उस वक्त थे नहीं, वरना मैंने ईमान से तुम्हारे सर पे गिलास दे मार रहा था। मैं इतना तैश में आया। अब मुझे जो है वो यानी इस उम्र में जो है वो मुशक्कत करना पड़ी है। भाई साहब ये एक हल्के में वाकया नहीं हो रहा है। एक में है सर। और यार सुन तो लो ना, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनूं, ये बाकायदा उनकी यानी कि सरकारी है, इसमें उन्होंने शो काज नोटिस भेजा है 23 जनवरी को बनाम ममीजुल्लाह जहाद यार कि भाई साहब आपको वज़ीर नोटिस किया जा रहा है कि पॉलिसी 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अदनान खान के हक में दस्तबरदार हो जाए। ये कोई पेशावर से हट गया कोई? बन्नू सर, बन्नू किथे ते ए जी पिशौर चलो, किथे। मैंने फिर इस पर नहीं रिसर्च की। अच्छा तो दो हो गए। सर, उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन बन्नू ही में एक और साहब है, उनका नाम है असफंदियार खान। उनको कहा गया है कि जी NA39 ये और हल्का है। कौमी असेंबली का, भाई बन्नू में कौमी असेंबली का हल्का NA39 नसीम अली शाह के हक में दस्तबरदार हो जाए 3 दिनों के अंदर अंदर। कहने के 2-3 लोग ओ एक यार मैं भैया ये मैंने तो इजाद नहीं किया यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यार ये रिपोर्टर ने कहा। अब मैं उसके बाद जो क्लिप्स हैं उसने एक रिपोर्ट सुन तो सही ना, मैं चेक कर रहा हूं कि अदनान इसको फॉलो कर रहा है घूमते हुए कि तुम पूछते कि सर यहाँ पे कौन है जी वगैरह वगैरह वगैरह, और 1-2 और जगह चले जाते हैं जिस तरह। तो मर्दान में भी तुम उसके बाद गए हो। अच्छा अब वो करते करते क्योंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर था, दरमियान में मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनना शुरू हो गया यानी फॉरेन सेक्रेटरी साहब की। अब मैं अभी अकेली जान क्या क्या करूं। ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ में एक कली कली जिन जनाब पी के 7 सवात से अरशद हुसैन को कहा है कि भी आप भी विड्रॉ हूं। ये चौथा शहर है। पी के 6 सवात पर मोहम्मद जाहिद को कहा है कागजात वापस लो। छठा हल्का। पी के 6-7 खान को भी नोटिस दिया। पेशावर में ही अपना चेयरमैन मीरियान पीर कमाल शाह को भी नोटिस। 7 हल्के। पी के 102 पर ममेजुल्लाह को पार्टी की जान से, जो मैंने अभी ये जो तुम्हें दिखाया अदनान खान वाले, और NA39 जो मैंने आपको भी सुनाया। ये तो भैया 7 हल्के आपने निकाल लिए। अरे आधा पौने घंटे में बाबू। लेकिन वोटर को फिर भी पता है कि पीटीआई का कौन है।
यार सर वोटर जो है को वो ये यूट्यूब पे अगर ट्विटर को- पे बड़ा यार, अपडेट है। वोटर को अगर पता होता तो मेरे भाई ये क्यों उसको शो काज नोटिस करके ये कहना पड़ रहा है पार्टी को कि 3 दिनों के अंदर अंदर विड्रॉ करो यार। में पीटीआई बड़े डिफरेंट अंदाज में सियासत कर रही है। वो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्विटर हैं। बाबू ये उसी का ही तो ये फिर उसकी डाउन साइड भी आ रही है ना। अब मैं एक नोन थ्रू आउट में पीटीआई का जियाला था, हाजिर हाजिर लहू हमारा मार्का, मैं भी खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं जी मुझे दिया गया। अच्छा अब मैं किस चीज से फायदा उठाता हूं? जैसे कल ही माननीय तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो इतवार के दिन नहीं निकलेगा तो हम बदल देंगे, उसका टिकट कैंसिल कर देंगे। भाई अगर अदनान का टिकट कैंसिल करना है तो उसी हल्के से किसी और के कागजात नामजदगी जिसके हुए हुए हैं वो नुसरत जावेद को तो होंगे आपने ना। नए चैलेंज सामने ले आए हैं ना सर। बाबू मैं यार मैंने सर, आप यार मैं इन्वेंट नहीं की, तो मेरा रोना ही ये होता है आप हो, पीपल्स पार्टी हो, मेरे ख्याल में एक आध PMLN हफ्ते में हो, होगा, बाकी वो तहरीक मैनेज इंसाफ कर हो, लेगी सर। जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं जैसे भाई ये मैंने तो नोटिस नहीं भेजा। सर यूट्यूब पे बहुत मुतहर्रिक है पीटीआई, चीजें क्लियर हो जाएंगी 8 फरवरी 7 फरवरी। यार मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि अगर बात इतनी क्लियर होती तो ये भाई आपको शो काज नोटिस देने की क्या जरूरत है? टाइम खत्म हो रहा है सर हमारे पास। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बट दिस कैन बी डिबेट। बहरहाल जी ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो देखते हैं जा कहाँ रहे हैं? अभी फिलहाल तो मेरा ब्रेक पे ख्याल है जा आप रहे हैं। यानी ब्रेक पे जा रहे हैं। शहर कौन सा जहाँ आप? उसके बाद हमने पेशावर जाना है और वहां जो ये कारनामे करके आए हैं जिसकी वजह से फिर मुझे काम करना पड़ा वो आप देखें और देखते हैं। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड में और ये जो हल्का है ये NA-28 और इसके अंदर पीके के 3 हल्के आते हैं, 72, 73 और 74। दिलचस्प मुकाबला इस हल्के में 2 उम्मीदवारों के दरमियान है। एक उम्मीदवार हैं साबिक MNA जो यहीं से थे, उस वक्त पीटीआई से थे, नूर आलम खान साहब। इस वक्त वो मौलाना फजल रहमान की जमात JUI से इलेक्शन लड़ रहे हैं किताब के निशान पे। जबकि दूसरे जो उम्मीदवार कांटेदार मुकाबला जो हो सकता है वो साजिद नवाज खान साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उनका निशान है की चेन, जिसको यहाँ लोकल जबान में चाबी चेन भी लोग कहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग और ANP के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ये 2 उम्मीदवार बड़े स्ट्रांग हैं। तो ये मेरे पीछे आप खेल का मैदान देख रहे हैं। वैसे तो इसकी बड़ी अबतर हालत है, ये इस काबिल नहीं है क्रिकेट खेली जाए, लेकिन बहुत सारे लोग और लातादाद जो हैं टीम्स आपस में खेल रही हैं। टेप बॉल है ये और टेप बॉल गुम होने का भी खतरा है, तो हर एक ने अपनी अपनी बॉल पर निशानी लगाई है ताकि बॉल गुम ना हो। तो ये जो इलेक्शन होता है इसमें भी अपने वोट को डालना नहीं होता, उस वोट का ख्याल करना होता है कि यहाँ इस ग्राउंड में जिस तरह बॉल गुम हो सकती है कहीं आपका वोट ना गुम हो जाए। तो लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सर क्या हाल है आपके? खैरियत है, कैसे हो आप? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वोट किसको देंगे? हम तो उसको देंगे जो हमें हुकूमत पाकिस्तान की सोच और समझ कर, ताकि महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाए। और तो किसी को नहीं देना है यार, बस क्यों नहीं देना है यार, बस ये लोग ऐसे आए हुए कि शर्म आती है लोग डालने पे भी। वोट किसको देना है? मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब को देना है। दादा भी NP से थे, सही है, वालिद भी NP से हैं और इंशाल्लाह हम भी NP को देंगे, ANP को देना है। अवामी नेशनल पार्टी। तो ANP की हुकूमत यहाँ रही थी 2008 से 13 तक, उसके बाद तो 10 साल पीटीआई रही है, तो कैसे जीतेंगे आप? पीटीआई ने कुछ किया ही नहीं है। 10 साल पीटीआई ने हुकूमत की है KPK ने यार। तो कुछ भी नहीं किया। ये जितने यूनिवर्सिटी और स्कूल्स बनाए ना, ये मतलब जितने तरक्याती काम सारे हैदर खान ने बनाए। इंशाल्लाह मौलाना को देंगे, मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब किताब को देंगे। पीटीआई को। हाँ जी, क्यों? क्यों? अच्छा इंसान है। अच्छा तो मैं भी हूँ। तुम भी अच्छा है, बस ये भी अच्छा है। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी का तो ना परचम नजर आ रहा है ना कोई बैनर नजर आ रहा है। कौन है यहाँ से? ओ यहाँ से तो पता नहीं है मुझे, लेकिन वोट सिर्फ जमात इस्लामी को देंगे। जो भी होगा जमात इस्लामी का वोट कोई भी होगा, ख्वाह वो कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन वोट जो जमात इस्लामी को देंगे। यासीन खलील यासीन खलील साहब किस जमात के हैं? जी, वो नेशनल। अवामी नेशनल पार्टी के। जी तो अवामी नेशनल पार्टी जीत सकती है यहाँ से? यार इंशाल्लाह जीत सकते हैं। यार हम तो किसी को भी नहीं देता है क्यों? यार, मुल्क का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे? नहीं, पता नहीं है यार। नाजरीन ये मेन 4 सद्दा रोड है, बख्शू पुल के नाम से मशहूर है ये जगह। जरा मैं आपको दिखाऊं, इस यहाँ हर पार्टी का आपको बैनर नजर आएगा। तो लोगों से पूछते हैं कि किसको वोट देंगे।
वोट इंशाल्लाह जाएंगे बस नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? हाँ जी। और जी पीपल पार्टी मलक तमाश खान जी। पीपल्स पार्टी के बहुत झंडे, क्यों देना पीपल्स पार्टी को? जी पीपल्स पार्टी को क्यों देना? उर्दू में नहीं है देना, पश्तो पश्तो में बताओ ना यार। वक्तो ताला नजर जीनो। वक्तो नजर वक्तो ताला नजर जीनो। मैं समझ जाऊंगा, बता दो। जी पीपल पार्टी को वोट देगा। क्यों देंगे? पश्तो में बता दे मुझे। पीपल पार्टी कम करेगा उधर मलक तमाश खान में। वोट किसको देना है? किताब JUI को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? क्यों इसलिए दे रहा है कि उसने बहुत तरक्की काम किया हुआ है, बहुत पाकिस्तान को जो है ना वो किधर बुलंदी पे पहुंचा है, तो इसलिए उसका हक बंद है, कारोबारी बंद है, लोग उसके साथ इलाके में। मैंने तो सुना PTI की 10 साल हुकूमत रही है, उन्होंने बड़े काम कराए हैं। नहीं जी, कुछ काम नहीं किया, वो सिर्फ डांस पे आया था और डांस पे चला गया। कैसी तैयारी चल रही है इलेक्शन की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने तो देखिए हमारी तैयारी पिछले 5 सालों से होती है। जब जैसे ही आप इलेक्ट होते हो तो आपने उस वक्त से ही शुरू करनी होती है, और अगर आपने इलेक्शन जिंदा बंदा रहता है तो बंदा कोशिश करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को की कैंपेन आप लोग करते फिर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है कैंपेन की। इज इट ट्रू? नो देखिए तहरीक इंसाफ पता नहीं आप लोगों के दिमाग में होती है, ये फेसबुक और ट्विटर पे तो मैंने सुना है इसको, लेकिन अवाम में मैंने नहीं कहा। आप इनके जलसे देख लें, इनके 5-6 बच्चे बैठे होते हैं, उन्होंने क्या डिलीवर किया है। ये तो नहीं है ना कि मतलब आप झूठ और वो उसके। दूसरी बात ये आपने इसको देखने सलामती, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और उस पे हमले, तो क्या वो लोग यहाँ पे तो वायलेशंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं। आप इस इलेक्शन के बाद जो बड़े मसले हैं महंगाई के, जिस पे आप फ्लोर पे बहुत बात भी करते रहे, क्या वो महंगाई के और गुर्बत के मसले हल हो पाएंगे? क्योंकि 16 महीने भी एक हुकूमत रही, 3.5 साल भी एक हुकूमत रही, तो दोनों ने वो अवाम को डिलीवर नहीं किया जो अवाम की तवक्कुआत थी। मुझे नहीं लगता ये लोग कहते लोगों की हैं। उम्मीद है कि हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि ये महंगाई और माशी मसले खत्म हो। वोट बिल्कुल वोट तो आप दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो महंगाई का उनको तो कुछ किसी ने जिक्र किया ही नहीं है असेंबली के फ्लोर पे। जब वो वजीर आजम बन जाते हैं, वो जरा बन जाते हैं, क्या आपने उनको देखा है गरीब आवाम के लिए? जब जिस वक्त सुने ना, पहले 2019 में जब हम इलेक्ट हुए, तो जब मैं पहली मर्तबा खड़ा हुआ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो नैब को मेरे पीछे किसने लगाया? FIA क्यों लगाया? इसलिए लगाया ना कि मैं महंगाई के खिलाफ हूँ। और तो मेरा इसीलिए मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए सवाल। इन पार्टियों से आपको ये पूछना अनफेयर होगा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं गरीब के लिए कपड़े बेच दूंगा, एक शख्स यहाँ तक चला जाता है यार। मैंने आपको बताया है कि मैंने वज़ीर आज़म को देखे, उनको चाहिए था कि साइकिल पे चलते ना, एक अक्सर वो करते हैं। मैंने हेलीकॉप्टर पे उनको देखा, ऊपर नीचे जमीन पे सिक्योरिटी का मसला था ना। नहीं यार छोड़ दो ना, अभी बायस ना बने। यहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ ना, हमारे जर्नलिस्ट भाई भी आ जाते हैं, वो उन्होंने कॉल किया होता है और वहाँ पे वो करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि जाकर किसी गरीब बंदे से पूछें, उसे पूछें कि भाई तुम कैसे आटा कैसे कमाओगे। मैं आपका हल्का कवर कर चुका हूँ। एक कॉमन मसला है वो गुर्बत का है, लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, और बहुत, क्योंकि यहाँ पे 20-20 घंटे लोड शेडिंग भी है। यहाँ पे रॉयल्टी का मसला है, तो एक मसला नहीं, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोशिश कर रहे हैं। मैं ही था जब मैं पहले इलेक्ट हुआ, तो मैंने इस इलाके में सुई गैस दिया 2008 से 2013 में, और उसके बाद फिर जो मेरे मुखालिफिन खड़े हैं वो भी MNA बने थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आखिरी सवाल पूछूंगा, KPK में किसकी हुकूमत बनेगी या कौन सी जमात आपको मजबूत लगती है? मैं आपको बताऊं, हकीकत आप पूछना चाहते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम होगा, और उसके साथ शायद दूसरी पार्टी भी हो। मैं आपके हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं आपको KPK की बता रहा हूँ, बिकॉज कैपेसिटी। हाँ, अल्लाह के फजल करम से ये मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट एज अ JUI कैंडिडेट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं आपको उस लिहाज से कि हर जगह सदर्न डिस्ट्रिक्ट से DI खान से शुरू करें आप, वहां तक जाए सुवात तक, आप खुद पता चल जाएगा मुकाबला किसके साथ है और किसके में। तो JUI का तो ऑटोमेटिकली, और रनर्स अप और तहसील चेयरमैन जितने भी विलेज काउंसिल के जो चेयरमैन बने हैं वो सारे JUI के बने हैं। हम तो बेनजीर को वोट देंगे यार, इसलिए कि आपने कैप उनकी पहनी नहीं, वो हमारा पहला से बहुत अच्छा। क्या तवक्कुआत हैं आपको पीपल्स पार्टी से? हमारे तारुक़ वो गरीबों का खिदमतगार था। मौलाना पदरमान। मौलाना साहब जीतेंगे यहाँ से? कौन है उनका उम्मीदवार? इजाज खान, नूर आलम खान और साजिद खान साहब जो हैं PTI की हिमायत से याफ्ता।
کیا انہی دونوں میں سخت مقابلہ اور کون آپ کو لگتا ہے تگڑا کینڈیڈیٹ ہے؟ دیکھیں ویسے تو اس حلقے میں تقریباً 15 امیدوار آمنے سامنے ہیں. 15 امیدوار، اس میں 3 آزاد بھی ہیں. لیکن جو کانٹے دار مقابلہ اگر ہم تصور کر سکتے ہیں تو وہ انہی دونوں کے درمیان ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی خان نے بھی اپنے وقت میں، چونکہ وہ پی ٹی آئی سے ہی سلیکٹ ہوئے تھے، اسی کے ٹکٹ پہ آئے تھے. مجھے پی ٹی آئی کو چیلنجز کیا ہیں یہاں اس حلقے میں، اس الیکشن میں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس دفعہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے. ہم حمایت یافتہ کہہ رہے ہیں. اس کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں اس کو مشکل کا سامنے، دوسری بڑی مشکل اس کو اپنے کینڈیڈیٹس کی بھی ہے. اگر ایک پی کے میں اس کا حمایت یافتہ کھڑا ہو رہا ہے تو اسی کی پارٹی کا دوسرا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. یہ دوسرا صاحب لیجئے جناب، یہ جو وہ فرما رہے تھے نا، یہ حسن آپ کے نمائندے ہیں. آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے. ہلکے کا تھا نا سر، میں سمجھا اس ہلکے کی بات ہو رہی تو میں نے تو ٹھیک ہے یو آر رائٹ. تمہیں تو اس کے بعد اس کی جان ہی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی حسن کی. تم کہتے اب رک جاؤ. تو میاں ایک رات اور گزارنی ہے پشاور میں، تو اب ایسا کرو کہ سب کو ٹیلی فون کرتے ہیں، پوری لسٹ لیتے ہیں، اور تم اس وقت. لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی نے ٹیک اپ کر لیا نا، سب کو نوٹس دے دیا جو ان کے نہیں ہے، ختم ہوگی بات. یہ تو ایشو ہی نہیں رہا. پھر وہی بچوں والی بات کر رہے ہو کہ اب وہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے. میں ابھی گیا تھا پرسوں جیل میں مل کے آیا ہوں. تو آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا، میں حلیمہ بی بی کے ساتھ کھڑا تھا. وہ کہے گا میں تو ابھی گوہر خان صاحب کے ساتھ. یار ابھی تو میں بنیر میں تھا، کیا کروں. وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یار. میں بنیر میں جاؤں ان کے جلسے میں ایسے ہی یوں کر کے گلے لگاؤں، وہ گوہر خان کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں 400 کی سوائی سے تحریک انصاف کا میزبان بن کے کھڑا ہوا ہوں. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ کنفیوژن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ کنفیوژن بابو میں نے تو نہیں کہا. یہ آپ کو، لیکن کے پی کے میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، جو کہ میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس ووٹ بینک کے ساتھ بابو یہ میرے پاس ہارڈلی 40 سے 45 منٹ ہے یار. دس ورک وی ہیو ڈن ناٹ مور دین 35. تو نہیں کیا جا سکتا نا سر. یار میں اگنور کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کنفیوژن پھیلا دیا. وہ ووٹ بینک اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اگر وہ ووٹ بینک ریفلیکٹ ہی نہ ہو پراپرلی، وہ عدنان اور نصرت میں بٹ جائے وہی ووٹ بینک. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہو سکتا پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ سمجھ آئے، تبھی تو یہ نوٹسز دے رہی ہے شو کاز. بھائی صاحب یہ میں نے دہائی مچائی ہے. میں تو پہلی مرتبہ ریگولیٹری ٹائم ختم ہو گیا. حالانکہ میں نے تحریک انصاف سے کیا لینا، اس ہفتے میں نہیں ہوں گا جب آئے گی. ووٹر کی کنفیوژن جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو نقصان پہنچائے گی جس کا وہ ووٹر ہوتا ہے. تو ووٹر کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہوتا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. بروز سوار پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.